السلام علیکم www.itvideotutorials.com کی طرف سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم سیکھ رہے ہیں HTML5 اور یہ ہماری تیسری ویڈیو. تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب، میں اس طرح کرتا ہوں HTML کو. یہ نوٹ پیڈ پلس پلس ہے، ایڈیٹر ہے، اور یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکنڈ پیج بنایا تھا. اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ بار بار جو ہے یہ کوڈ HTML کوڈ، ہیڈ کوڈ، میٹا کوڈ اور یہ باڈی کے کوڈز میں بار بار لکھنا نہیں چاہتا. اب میں اس میں ایڈیٹنگ کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا. جی جناب، اس سے میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اوکے جی، یہ باڈی کے اندر جو ہے، کیونکہ ہمیں سارے کا سارا کام جو ہے باڈی کے اندر کرنا پڑے گا، اس لیے اب میں اس پیج کو جو ہے نا تیسری پیج سے سیو کروں گا. جی جناب، اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہماری کون سی تھرڈ پیج ہے. جی جناب، کون سی پیج ہے؟ یہ ہماری تھرڈ پیج ہے. اب تھرڈ پیج کو کیا کرنا ہے؟ ڈاٹ لگانا ہے، HTML لگانا ہے، جیسے کہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. اس کو سیو کرنا ہے. جی جناب، یہ ہمیں نے سیو کیا. اب اب کیا کرنا ہے؟ جی جناب، آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا ہے ان آرڈر لسٹ، آرڈر لسٹ اور ڈیفینیشن لسٹ، ڈکشنری جسے کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے HTML ان آرڈر لسٹ کے بارے میں جانتے ہیں. ان آرڈر لسٹ کو جاننے کے لیے جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم کیا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، تو اپنے ساتھ جو ہے نا شاپنگ کرنے کے لیے ایک لسٹ بناتے ہیں. لسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ جی جناب، فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں یار ملک خریدنا ہے، کوئی اور چیز جو ہے وہ خریدنا ہے، تو وہ سارے لسٹ بناتے ہیں، چینی وغیرہ کی لسٹ بناتے ہیں، اور پھر ہم جاتے ہیں اور خریدتے ہیں اور اگر واپس آ جاتے ہیں. اسی لیے جب ہم وہ جس کاغذ پر ہم نے وہ آئٹم جو لکھی ہوتی ہے، لسٹ آئٹم جو لکھی ہوتی ہے، وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاپنگ لسٹ کہتے ہیں. تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کی تھوڑی ہیڈنگ میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یار ہمارے پاس کیا ہوگی؟ شاپنگ لسٹ ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. جی، تو سب سے پہلے میں ہیڈنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے H1 H2 اور H3 کیا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ یار H4 سے شروع کروں. H4 میں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جناب، اس کو بند کر دیتا ہوں. پھر جو ہے نا کلوزنگ ٹیگ کرتا ہوں تاکہ ٹیگ جو ہے یہ کلوز ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، یہ کلوز ہو گیا. اب اس کو کیا نام دینا ہے؟ فار ایگزامپل مجھے دینا ہے شاپنگ لسٹ دینا ہے. جی جناب، کیا کرنا ہے؟ شاپنگ لسٹ کا نام دینا ہے. اوکے جی جناب، یہ بھی ہو گیا. اب اس کا مقصد یہ، شاپنگ لسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا اس کو کیا نام دوں؟ شاپنگ لسٹ کا نام دے دوں. اب چونکہ یہ مجھے یہ کیا کیا میں نے؟ یہ شاپنگ لسٹ بنایا. اب اس کے اندر جو ہے مجھے لسٹ بنانی ہے. لسٹ کیا بنانی ہے؟ ان آرڈر لسٹ بنانی ہے. تو ان آرڈر لسٹ کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اوپننگ ٹیگ لکھنی ہوگی. اوپننگ ٹیگ کیا ہوگی؟ اس کے لیے یو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ایل لکھنی ہے، اس کو کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، پھر اوپننگ ٹیگ تو ہو گئی. اب کلوزنگ ٹیگ بھی بنانی ہے. تو کلوزنگ ٹیگ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ سیم ٹو سیم جو طریقہ ہوتے ہے، فارورڈ سلیش لکھنا ہے، یو ایل لکھنا ہے، پھر اس کو بند کرنا ہے گریٹر دین کے سائن سے. اب اس کے یہ تو ہم نے کیا کیا؟ یو کا مطلب ہے ان آرڈر، اور ایل کا کیا مطلب ہے؟ لسٹ ہے. تو یہ اوپننگ ٹیگ ہو گئی اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہو گئی. اب اس کے اندر ہمیں وہ لسٹ بنانی ہے، وہ آئٹم ڈالنی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار مجھے بسکٹ خریدنی ہے، بریڈ خریدنی ہے، ملک خریدنی ہے. اب اس کے اندر ہمیں وہ سارے کے سارے جو آئٹمس ہیں ڈالنے ہیں. تو آئٹم ڈالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چونکہ وہ آئٹم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لسٹ میں موجود ہوتی ہے، تو ہم اس کو ادھر HTML5 میں بھی اس کو کیا کہیں گے؟ لسٹ آئٹم کہیں گے. اور LI سے سٹارٹ کرتے ہیں اوپننگ ٹیگ. تو کیا کریں گے جی؟ اوپننگ ٹیگ سٹارٹ کرتے ہیں LI سے، پھر اسے کلوز کر دیتے ہیں. جی جناب، پھر کیا کرنا پڑے گا جی؟ اس کو کلوز بھی کرنا پڑے گا کلوزنگ ٹیگ سے. تو اسے کلوز کرنے کے لیے آپ کو فارورڈ سلیش لگانے ہوگی اور پھر LI لگانا ہوگی. یہ جی جناب لسٹ آئٹم ہے. تو یہ ان آرڈر لسٹ میں کیا ہو گئے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک لسٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور اس کے اندر کیا ہے؟ لسٹ آئٹم ہے. اب ہم LI لکھیں گے اور لسٹ آئٹم. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرے پاس میں پہلا لسٹ میں پہلے چیز کیا خریدنا چاہتا ہوں؟ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے ملک خریدنی ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ میں اس سے کاپی لیتا ہوں Ctrl+C سے. اوکے جناب، یہ لسٹ آئٹم ہے اور ادھر رکھنا ہے مجھے. جی جناب، لسٹ آئٹم لکھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے
اب مجھے جو ہے کس چیز کی کیا چیز چاہیے. اب مجھے ملک نہیں چاہیے. ایک ملک میں نے لکھ دیا. اب اس کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے. فار ایگزامپل مجھے بسکٹ چاہیے. اب کیا چاہیے, بسکٹ چاہیے. جی جناب. تو میں نے بسکٹ جو ہے وہ بھی لکھ دیا. اب اگر اور پر یہ تو بہت سارے ہوں گے, لیکن میں صرف 3 4 جو یہ لکھنا پسند کروں گا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس لیے ویڈیو جب لینتھی ہو جاتی تو یوٹیوب پر ڈالنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے میں ایک اور لکھتا ہوں. ادھر لکھتا ہوں. جی جناب. فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں میرے پاس ایک اور ہے, بریڈ ہے. جی جناب, میں نے بریڈ لکھ دیا. اب یہ کیا ہو گیا, یہ ایک لسٹ آئٹم تیار ہو گئی. جی جناب, یہ ایک لسٹ ہو گیا, اور لسٹ کے اندر یہ کیا ہو گیا, لسٹ آئٹم ہو گیا. اب میں اس کو سیو کرتا ہوں. جی جناب, اس کو سیو کیا میں نے. اب میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ جو ہے یہ کوڈنگ جو ہم نے کی یہ واقعی کام کرتا ہے کہ نہیں. جو رن میں آتے ہیں, رن میں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, لانچ اینڈ فائرفاکس پر کلک کرنا ہے. فائرفاکس پر کلک کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ رن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا ٹائم لے گا. جی جناب. جی جناب, وہ لسٹ آئٹم شاپنگ یہ جو ہے وہ کھل گیا. جی اب دیکھیے, جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی جناب, یہ پاور پیکس میں جو ہے نا یہ کھل گیا. اب کیا کرنا ہے. جی جناب, یہ تو شاپنگ لسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے اندر جو ہے میں نے کیا لکھا تھا, پہلے والا لکھا تھا ملک لکھا تھا, پھر بسکٹ لکھا تھا, پھر بریڈ لکھا. آئی کوڈنگ میں چلتے ہیں ملک, بسکٹ اور یہ کیا ہے, بریڈ ہے. جی جناب, اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے. اور شاپنگ کیا ہے, لسٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور لسٹ, بک لسٹ بنانا چاہتے ہیں تو بک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں, اور قسم کی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اب میں یہ چاہتا ہوں. جی جناب, کہ یہ شاپنگ لسٹ جو ہے ادھر, یہ آپ دیکھیے اس کی یہ لیفٹ کی طرف ہے. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ سنٹر پر آ جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو آپ کو کیا کرنا ہوگی, صرف ہیڈنگ میں جو ہیڈنگ پور میں آنا ہوگا, اور آپ کو کیا کرنا ہے, الائنمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ الائنمنٹ کیا کرتا ہے. جی, ورڈز کو جو ہے, ٹیکسٹ کو جو ہے کیا کرتا ہے, ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتا ہے. لیکن اس کے اندر کیا کرنا ہے, میں کہتا ہوں کہ یار یہ سنٹر پر آ جائے تو یہ سنٹر پر بھی آ سکتے ہیں. جی جناب, تو میں نے اس کو سنٹر پر کلک دیا. اب میں کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں. سیو ہو گیا. اب دیکھتا ہوں کہ یار ریفریش کرتا ہوں تو یہ سر. جی جناب, اوکے. لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ ہی ادھر آ گیا. اوکے. تو سنٹر پر آنے کی, اوکے میں ذرا مینیمائز کرتا ہوں. میرے پاس جو ہے نا 2 قسم کی براؤزر ہے, تو یہ پہلے والی میں ہوئی. اب یہ سینٹر پہ آ گیا. جی جناب. اب اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بھی سینٹر پر لا سکتے ہیں, لیکن نہیں یار, ہمارے لیے یہ بس یہ سوچ لی کہ یہ شاپنگ لسٹ ہم نے بنائی. ٹھیک ہے جناب, میں اس کو ادھر سے یہ الائنمنٹ ہٹا دیتا ہوں تاکہ واپس آ جائے, اس جگہ پر آ جائے. اس کو میں کیا کر دیتا ہوں, کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں. جی جناب, سیو ہو گیا. اب یہ ایل آئی کا مطلب کیا ہے, یہ لسٹ آئٹم ہے. آئٹم آپ کو جتنی بھی آئٹم لکھنی ہوگی اس کے اندر, اس ٹیگ کے اندر لکھنی ہوگی. اب آئی بات سمجھ. تو یہ تھا ان آرڈر لسٹ تھا. اب ان آرڈر لسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے نا, اس میں بہت سے اور قسمیں ہیں. کس قسم کی قسم کیا ہوتی ہے, میرے ایک بات بتانا ہے کہ آپ فار ایگزامپل یہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ ڈاٹ ڈاٹ کے بٹنس, یہ بلٹ کے کیا ہے, بلٹ ٹائپ ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اسکوئر بنانا ہے. اسکوئر بنانے کے لیے آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں. تو آپ کو سمپلی جو ہے ان آرڈر لسٹ کے اندر کیا لکھنا ہے, ٹائپ لکھنا ہے. جی, ٹائپ لکھ دیا. اس کے بعد جو آپ جیسے ہم کرتے ہیں از ایکول ٹو, پھر ڈبل کوٹس لگانا ہے. اس کے اندر جو ہے کیا آپ کو کیا لکھنا ہے, اسکوئر لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے, اسکوئر لکھنا ہے. میں نے اسکوئر لکھ دیا. اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. جی یہ سیو ہو گیا. کنٹرول پلس ایس سے میں نے ڈائریکٹلی شارٹ کٹ کی استعمال کی. دیکھیے جناب, یہ یہ بلٹ جو ہے یہ کس چینج میں چینج ہوگا, یہ اسکوئر میں چینج ہوگا. آئیے ریفریش کرتے ہیں. جی جناب, تو دیکھیں یہ اسکوئر میں صرف ٹائپ میں آپ کیا لکھنا ہے, سرکل لکھنا ہے, ڈسک لکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. جی, اب میں اس کی جگہ اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ میں کیا لکھوں, ڈیسک لکھوں. کیا لکھوں, ڈیسک لکھوں. میں نے ڈیسک لکھ کے کنٹرول پلس ایس سے سیو کیا. آئیے پھر اس کو ریفریش کرتا ہوں.
جی جی یہ ڈیسک ہو گیا جی. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈیسک کی جگہ مجھے یہ نہیں لکھا، مجھے سرکل لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ سرکل. سوری، سرکل لکھنا ہے. کنٹرول پلس ایس سے اسے سیو کیا. آئیے دیکھتے ہیں، پھر ریفریش کرتے ہیں. یہ سرکل میں آ گیا. بات آئی سمجھ میں؟ یہ ڈیسک ہو گیا، سرکل ہو گئی، ٹھیک ہے جی جناب، اور اسکوائر بھی ہو گیا. تو یہ ٹائپ تھی کس چیز کی؟ ان آرڈر لسٹ میں. اب چلتے ہیں کس چیز کی طرف چلتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ان آرڈر لسٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی جناب؟ ان آرڈر لسٹ. اب ہم ان آرڈر لسٹ کو سیکھیں گے کہ ان آرڈر لسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں جی جناب. تو اس کو ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑا سا نیچے آتے ہیں. تو نیچے آنے کے بعد میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی جناب. سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ جی. اب ان آرڈر لسٹ بنانی ہے تو ہمیں بھی لسٹ تو لسٹ ہے، اس کی ہیڈنگ تو ہوگی نا. تو ہیڈنگ کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، شارٹ کٹ جو ہے یہ بھی اٹھا لیتا ہوں جی جناب. کیا اٹھا لیتا ہوں؟ یہ والا جو ہے میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں. کاپی نہیں ہوتا، اس کو میں نے کاپی کیا. اور ادھر آپ آسانی کے لیے آپ آپ کو اس طرح نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ مجھے تو پریکٹس ہو گئی ہے. لیکن صرف آپ کو یہ بھی، فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے نا گولز، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو میں گول کہتا ہوں. ہر انسان کے اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو میں اس کو جی گول کہتا ہوں کہ میرا گولز کیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے نا آتے ہیں کدھر کی طرف آتے ہیں. ہمیں ان آرڈر لسٹ بنانی ہے. تو ان آرڈر لسٹ کے لیے صرف ادر لسٹ بنانی تھی. اس کے لیے صرف ڈائریکٹلی جو او ایل لگانی ہے، پھر اس کو کلوز کرنا ہے، پھر اس ٹیگ لگانا ہے، اس کو بند کرنا ہے جی جناب. او ایل سے بند کرنا ہے. یہ بند ہو گیا جی جناب. اب کیا کرنا ہے؟ یہ بھی نیچے آنی چاہیے. اوکے، بات آئی سمجھ میں اس کو جو ہے نا یہ خالی جگہ کو جی جناب. یہ ان آرڈر لسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جناب. اب ان آرڈر لسٹ کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہے؟ آئٹم لکھنے ہے. تو وہ تو سیم ٹو سیم وہ ایل آئی کا بٹن، ہم ایل آئی کا ٹیگ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. لسٹ آئٹم جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب. اس کو بند کرنا ہے، اس کو پھر کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب. ایل آئی سے اس کو میں نے کلوز کیا. اب آتے ہی اس میں اندر فار ایگزامپل اس سے میں ایک کاپی لیتا ہوں، ادھر سیو کر دیتا ہوں. سوری، کاپی نہیں ہو گیا. اس سے میں نے کاپی لے لی، سیو کرتا ہوں فار ایگزامپل اور ادھر لکھتا ہوں. پہلا لسٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل میرا مقصد ہے پینٹ اور جاب، ٹھیک ہے جناب. دوسرا میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں گیٹ منی. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پیسے جو ہے وہ نہ بنا سکوں. پھر میرا کیا خیال ہے؟ تاکہ پیسے بھی آ جائے، جاب بھی آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ میں جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا موو آؤٹ کروں، کیا کہتے ہیں جی، سیر کروں. پشتو میں کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ چکر لزوں، چکر لال شوڑی مزہ کئی. ٹھیک ہے. تو موو آؤٹ مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ لسٹ بنانی ہے اپنی. اب ہر انسان کی اپنی ایک لسٹ ہوتی ہے. میرا بھی ایک لسٹ ہے، پینٹ اچھا جاب گیٹ منی موو آؤٹ. تو یہ ہر انسان کی ہوتی ہے. اب یہ تو ہو گئے جی جناب، یہ ان آرڈر لسٹ ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈسپلے کریں گے. کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. آئیے چلتے ہیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں. میں اس کو ذرا جو ہے نا رن کر دیتا ہوں. کسی سے لنچ ان پرپیکس نہیں، کروم پر جو ہے نا میں اس کو لانچ کر دیتا ہوں. یہ پہلے والی شاپنگ لسٹ ہے. اب یہ کیا ہے؟ تم ہمارے گولز کیا ہے؟ پینٹ اے جاب گیٹ منی موو آؤٹ، ٹھیک ہے جناب. یہ ہو گئی. اب کیا کرنا ہے جی؟ یہ بھی سیم ٹو سیم جو ہے نا اسی ٹائپ کی ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ کو ٹیب کے اندر کیا لکھنا ہے. صرف جو ہے نا یہ ادھر ہم لکھتے تھے ٹیب کے سرکل لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ لکھتے تھے. لیکن ادھر ہم کیا لکھیں گے آپ کو میں بتاتا ہوں جی جناب. ادھر سیم ٹو سیم آپ کو صرف اور صرف فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار یہ الفابیٹک کے شکل میں آئی، تو آپ کو یہ لکھنا ہے. پھر ایس کنٹرول پلس ایسے سیو کرنا ہے جی جناب. پھر آئیے اس کو ریفریش کرتے رہیں جی. میرے خیال میں نے غلط جگہ پر یہ لکھ دیا، سوری. یہ ٹیپ وغیرہ میں نے ہیڈنگ میں لکھ دیا. سوری میرا دھیان کوئی اوکے.
اب آرڈر لسٹ کے اندر کیا لکھنا ہے، ٹائپ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جناب. اس کے اندر جو ہے نا از ایکول ٹو، پھر یہ لکھنا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا اے لکھنا ہے، پھر اس کو سیو کرنا ہے. آئیے پھر دیکھتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جی جناب یہ اے بی سی آ گیا ادھر. اگر آپ کو صرف جو ہے نا اے بی سی لکھنا ہے، اگر آپ کو جو ہے نا رومن ہینس سے جسے کہتے ہیں رومن لکھنا ہے، تو آپ کو کیا اے جو ہے نا ہٹانا ہوگا. پھر آپ کو صرف اسپیشلی جو کیا لکھنا ہوگی وہ لکھنا ہے. کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار جو فار ایگزامپل مجھے کیا لکھنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک 1 2 3 لکھنا ہے. آپ 1 2 3 بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے لکھ دیا کوئی بھی چیز. فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں، یہ لکھ دیا. اب اس کو کنٹرول پلس ایس سے سیو کیا. یہ کون سے اسمال لیٹر میں آئے گا. جی جناب یہ اے بی سی میں آ گیا. تو یہ کیا تھا، یہ آرڈر لسٹ اور ان آرڈر لسٹ. اب آتے ہیں ڈی ایل کی طرف آتے ہیں. ڈی ایل کا کوڈ ٹیکس کیا کام کرتا ہے، ڈیپائن دا اسٹارٹ آف دا لسٹ. اینڈ ڈی ٹی کیا کرتا ہے، ڈیفینیشن ٹرم ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیسے کریں گے، اس کو ہم اس طرح کریں گے، سیم ٹو سیم وہی ہے، سیم ٹو سیم وہی کوڈ ہم استعمال کریں گے. تو آج چلتے اس کو بھی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں اور اس کے بعد کیا لکھتا ہوں، چونکہ ڈی ایل لکھتا ہے ڈیفینیشن لسٹ بنانی ہے. کیا لکھنی ہے، ڈیفینیشن ٹرمز لسٹ جو ہے وہ بنانی ہے. تو ڈی ایل کا مطلب ہے ڈیپائنز دا اسٹارٹ آف دا لسٹ. اینڈ ڈی ٹی کا مطلب ہے ڈیفینیشن ٹرم جو ہوتی ہے، ڈیفینیشن ٹرم جو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈی ایل سے کیا کریں گے، اسٹارٹ کر گئے. تو اس طرح جیسے کہ ان آرڈر لسٹ اور آرڈر لسٹ ہے، تو ہم اس طرح کریں گے، ڈی ایل لکھیں گے، اس کو کلوز کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کیا لکھنا ہوگا، ڈی ایل کو کلوزنگ ٹیگ جو ہے وہ لکھنی ہوگی. اب اس کے بعد ہمیں آنا ہوگا ڈی ایل کے اندر، ٹیگ کے اندر ہمیں اس کے اندر ڈیٹا بھی کیا کرنا پڑے گا، انٹر کرنا پڑے گا، ڈی ٹی. تو میں نے ڈی ٹی انٹر کیا. اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں کلوز کرنا چاہتا ہوں ڈی ٹی سے. ٹھیک ہے جناب. ڈی ٹی کے اندر مجھے کیا لکھنا ہے، مجھے سمپلی جو ہے نا لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا ایک ماؤس ہے. کیا لکھنا ہے، ماؤس لکھنا ہے. اس کو میں جو ہے نا، لیکن ایک بات ہم بھول گئے، وہ یہ ہے کہ ڈیپائننگ ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی لکھنی ہوگی. اوکے اب اس کو سیو کر دیتا ہوں. سیو کرنے کے بعد ریفریش کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. جی جناب یہ ماؤس آ گیا. کیا آ گیا، ماؤس آ گیا. اب ڈی ڈی لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے، ڈی ڈی اس کے اندر لکھنا ہے، ڈیٹا ڈیپائننگ ڈیفینیشن. فار ایگزامپل ماؤس، میں نے تو کیا ماؤس لکھا. اب ماؤس کے میں فار ایگزامپل ہٹا دیتا ہوں. ادھر لکھنا ہوں کمپیوٹر. واٹ از کمپیوٹر، کیا واٹ از کمپیوٹر، میں نے سمپل یہ لکھ دیا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ ڈیٹا کیا ہو گیا، ڈیٹا ایٹم، ڈیٹا ٹرمز ہو گیا. اب کیا کرنا ہے جی جناب، اب کرنا یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ڈیفائننگ ڈیفینیشن اس واٹ از کمپیوٹر. واٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کس چیز کو کہتے ہیں. تو میں اس کو جو ہے نا ڈی ڈی سے ایک ٹیک سٹارٹ کرتا ہوں. اوکے پھر اس کو جو ہے نا کلوز کرتا ہوں ڈی ڈی سے. ٹھیک ہے جناب. اس کو میں نے کلوز کر دیا. تو اس کے اندر لکھنا ہے کہ ہمیں کیا لکھنا ہے کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین. اوکے جی، صرف یہ سمپل لکھے. بات آپ کو بتائیں کہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. اوکے اب اس کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں جی جناب. تو میں نے وہ ماؤس کو بتایا واٹ از کمپیوٹر. تو میں نے کہا کہ کمپیوٹر از الیکٹرانک مشین. سمپلی اس کا مطلب کہ یہ ڈیٹا ایٹم ہو گیا اور یہ ڈیٹا ہو گیا. اوکے اور اس کے بھی اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ ڈیفینیشن ہے. سمجھ آئی بات، ڈیفائننگ ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفائننگ ڈیفینیشن ہے. اب یہ وٹ از کمپیوٹر، وٹ از کمپیوٹر میں ڈیفائن دیٹ اسٹارٹ آف دا بٹن. یہ اسٹارٹ آف دا بٹن، اسٹارٹ آف دا کیا ہے، لسٹ ہے. اور اس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفینیشن ٹھم بھی کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ ڈیفائننگ کیا ہے، ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن ہے، ڈیفائننگ ڈیفینیشن ہے. اوکے جناب. تو یہ ہمارے آرڈر لسٹ ہے، ان آرڈر لسٹ ہے. اب آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے ویڈیو میں
میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم امیج کو کس طرح لا سکتے ہیں ایک ویب پیج پر. تو دعا میں یاد کیجیے ضرور، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ITVideo tutorials.com جو کہ مکمل طور پر فری ویڈیو پرووائڈ کرتا ہے صرف آپ کے لیے. میں کوشش کرتا ہوں دن رات ایک ہی ہے ویڈیو بنانے کے لیے. آپ اس طرح کیجیے، ویڈیو کو دیکھیے اور کچھ فائدہ جو ہے اس سے حاصل کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. والسلام.